اللهم صل على محمد وآل محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن صلوات سورہ مبارکہ المومنون آیت نمبر 71 پروردگار عالم اپنے کلام میں حق کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ یہ طے ہے کہ ہمیشہ حق ہی کا بول بالا رہے گا۔ حق ظاہری طور پر اگر بدنی طور پر اسلحے کی بنیاد پر اگر کبھی کہ میں نے کمزور کر دیا ہے تب بھی حق حق رہتا ہے۔ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ تو جو کچھ آسمانوں زمینوں اور ان دونوں کے درمیان ہے سب برباد ہو جاتا۔ سب اپنی جگہ رکا ہوا ہے، صبح سانس لے رہی ہے، شام آرام کر رہی ہے، کچھ نہیں بگڑا، کوئی تباہی نہیں آئی، کوئی بربادی نہیں آئی، آسمان نہیں گرا، زمین نہیں پھٹی، تو مان لیں کہ حق نے کسی کی بیعت نہیں کی۔ صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پر۔ اس سے بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی بیعت کا مسئلہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے۔ بیعت کا لفظ بے کے خاندان کا لفظ ہے۔ عربی میں بے یعنی بیچنا، شرا بیچنے اور خریدنے کو بھی کہیں گے۔ ہر شخص جب کوئی چیز بیچتا ہے تو کوئی چیز خریدتا بھی ہے۔ جو اس کے عوض لیتا ہے وہ خرید رہا ہوتا ہے، جو دے رہا ہوتا ہے اسے بیچ رہا ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر پہلے وقت میں کرنسی نہیں تھی، سکے نہیں تھے، تو جنس کے بدلے میں جنس کا سودا ہوتا تھا۔
ایک شخص ایک چیز بیچ بھی رہا ہوتا تھا، اسی وقت میں دوسری چیز خرید بھی رہا ہوتا تھا۔ یہ لفظ بیعت بیچنے کے خاندان اور بیع کے خاندان کا لفظ ہے۔ جب کوئی کسی کی بیعت کرتا ہے یا کسی کو کسی کی بیعت لینے کا شوق ہے تو پہلے یہ طے کرے کہ وہ کیا لے رہا ہے اور اس کے عوض کیا دے رہا ہے۔ وہ شخص جو بیعت لے رہا ہوتا ہے وہ اس بیعت لینے والے کے اختیارات کو لے رہا ہوتا ہے اور اس کے عوض میں اسے کچھ دے رہا ہوتا ہے۔ اب طے کریں کہ انسان کے اختیارات، بلکہ کہوں کہ انسان کے عوض جب اختیار دے دیا، نہ چوں کہہ سکتے ہو، نہ چرا، نہ تلوار اٹھا سکتے ہو، نہ بغاوت کا کوئی جملہ کہہ سکتے ہو، تمہیں خاموشی کے ساتھ رہنا ہوگا، صرف اور صرف اطاعت کرنی ہوگی۔ یہ اتنا بڑا اختیار جب کسی سے سلب کر لیا جائے، ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلندتر صلوات۔ تو یہ اختیار کسی بقر اور حمار سے نہیں لیا جا رہا، یہ اختیار انسان سے لیا جا رہا ہے۔ اور اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ محترم وجود اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ اللہ نے تمام مخلوقات کو جس کی خدمت میں رکھا ہے وہ انسان ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ مکرم قرار دیا ہے۔ انسان کو بنانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو مبارکباد دی ہے۔ انسان کو بنانے کے بعد اس نے اپنے تکبر کا اعلان کیا ہے۔ وہ اللہ اکبر ہے ہی اس وجہ سے، توجہ رہے، وہ پہاڑوں کے بنانے پر اکبر نہیں ہے، وہ زمین کے پھیلانے پہ اکبر نہیں ہے، وہ حتیٰ فرشتوں کے بنانے پر اکبر نہیں ہے، وہ انسان کو بنانے پر اکبر ہے۔ وہ اللہ اکبر ہے ہی اس لیے کہ اس نے انسان جیسا وجود بنایا ہے۔ تو جسے اتنا کرامتوں کے ساتھ بنایا ہو، شرفوں کے ساتھ بنایا ہو، جس کا مقام اتنا زیادہ ہو کہ اس سے وہ محبت کا اعلان کرتا ہو، میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں، ایک ایسا وجود کہ جس کا سب سے زیادہ مقام اور منزلت ہو، وہ اگر اپنے آپ کو بیچ رہا ہو تو سوال یہ ہے کہ کس کے ہاتھوں بیچ رہا ہے؟ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو سب برباد ہو جاتا، سب تباہ ہو جاتا۔ اس آیہ کریمہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ نبی مجلس ہے جس میں میں اس آیت کی تکرار کر رہا ہوں، ہم مسلسل اس بات کو بیان کرتے رہے کہ یاد رہے کہ حق اگر پھٹے کپڑوں میں بھی ہو، حق اگر پھٹے بوریے پر بھی بیٹھا ہو، حق کا گھوڑا اور اس کی سواری اگر لاغر بھی ہو، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ غریب ہے، یہ تو اس نے خود اختیار کیا ہے، اسے یہ چیز پسند ہے، ورنہ اگر وہ مصلی کا کونا اٹھائے تو نعمتوں کے دریا بہہ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ کسی پہاڑ کی طرف اشارہ کرے تو وہ سونے میں تبدیل ہو جائے۔ بھائی پہاڑوں کو اور ذروں کو سونے میں اور جواہرات میں بدلنا بھی ہنر ہے، لیکن جو سلمان کو سلمان محمدی بنا دے، جو ابو ذر کو، جو بے ذر کو ابو ذر بنا دے۔ میں اگر ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر دوں تو میرا مجمع میرے ساتھ توجہ کرے، جو علی کو علی بنا دے، وہ کسی اور کی بیعت کیسے کرے گا؟ وہ کسی اور کے آگے کیسے جھکے گا؟ لہذا یاد رہے کہ حق کبھی کسی کی پیروی نہیں کرتا۔ اب یہاں جو بیعت مولا علی کا کسی کی بیعت کرنا، امام حسین کا کسی کی بیعت کرنا، امام حسن کا کسی کی بیعت کرنا تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جن ہستیوں کو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور پھر ساری کائنات کو جن کے صدقے میں بنایا ہے، میری اور آپ کی تو مجھے معاف کیجئے گا کوئی حیثیت نہیں ہے،
اللہ نے جب نبیوں کو نبی کے پسینے سے بنایا ہے تو ان ہستیوں کی بات ہو رہی ہے، کلنا محمد کی بات ہو رہی ہے، اس خانوادے کی بات ہو رہی ہے. یہ کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، یہ کسی کی بیعت نہیں کریں گے. تاریخ کا کوئی صفحہ اگر آپ کو نہیں، آپ کو ہزاروں کتابیں بھی لا کے دکھا دے تو اس آیت کی وجہ سے اسے سمندر میں بہا دیجیے گا. ان کتابوں کو سمندر میں بہا دیجیے گا. یہ آیت پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ حق کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. پھر علمی اعتبار سے بیعت یعنی بیچنا. علی تو علی ہیں، امام حسین تو امام حسین ہیں. عام مومن کو کوئی نہیں خرید سکتا، اس لیے کہ جب عام مومن کے خریدنے کی بات آئے گی، آپ محترم مومنین کے خریدنے کی بات آئے گی تو سوال یہ آئے گا کہ اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ میری آپ کی قیمت کیا ہے؟ مومن کی قیمت کیا ہے؟ تھوڑا سا اور نیچے آئیے. ان ذرات کی، ان پودوں کی، ان حیوانات کی قیمت کیا ہے؟ یہ سب کوئی قیمت رکھنے والی چیزیں ہیں یا نہیں؟ ہر شخص کی، ہر وجود کی قیمت وہی ہے، توجہ، جو اس کا مقصد ہے. توجہ، ہر شخص کی قیمت اس کا مقصد ہے. مقصد، ہر چیز کی قیمت، مکھی کی قیمت، مچھر کی قیمت، اس جانور کی قیمت، ان پودوں اور پھولوں کی قیمت. اس گلاب کے پھول کی قیمت یہ ہے کہ یہ علم پر آ کے سج جائے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے. اس پتھر کی قیمت یہ ہے کہ آپ کے میری ہاتھ کی انگشتری میں آ کے سج جائے. جب میرے اور آپ کے ہاتھ کی انگشتری میں آ کر یہ پتھر سجے گا تو اس پتھر کی قیمت ادا ہو گئی، اس لیے کہ اس کا ہدف پورا ہو گیا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. بھائی بہت بڑا مجمع ہے، مل کے صلوات ادا کریں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، باواز بلند نعرہ سلام. ہر وجود کی قیمت اپنے بڑے وجود پر، اپنے سے بڑے وجود پر قربان ہونا ہے. ہر وجود کی قیمت یہ ہے کہ وہ اپنے سے بڑے وجود پہ قربان ہو جائے. ہر وجود کا ہدف اور مقصد ہی اس کی قیمت ہے. متوکل کی ناک پر بار بار مکھی آ کے بیٹھ رہی تھی، الجھ رہا تھا، اسے جھل رہا تھا. میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اللہ نے مکھی کو کیوں غل کیا ہے؟ الجھ کے کہنے لگا. حضرت نے فرمایا متکبروں کے غرور کو مٹانے کے لیے. یقیناً صلی اللہ. اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں. جب میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں ایک زری اٹھائی جاتی تھی جس کو شاید 100 لوگ اٹھاتے تھے. جی اگر زری ہیں ہم اپنے شانوں پر نہیں اٹھا سکتے تو پھر لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. حوصلہ شکنی کیجئے ان لوگوں کی کہ جو ٹھیلوں پر لاتے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. کوئی ضرورت نہیں آ رہی ہے امام حسین کی عزاداری کو، اس کا وقار، اس کی ابوہت، اس کی جلالت گرارنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. ایک بلند صلوات ہدیہ کریں. بھائی اسے بلند صلوات.
میں اپنے مضمون کا تتمہ پیش کر رہا ہوں آج کی مجلس میں. وقت بھی بہت تنگ ہو گیا ہے, مصائب بھی پڑھنے ہیں اور کچھ نکات کی طرف آپ کی توجہ بھی دلانی ہے. انسان کی قیمت کیا ہے؟ کون لگائے گا انسان کی قیمت؟ کون بتائے گا انسان کی قیمت؟ انسان کی قیمت وہی بتائے گا جس نے اپنی اچھی قیمت لگوائی, اور اسے علی کہتے ہیں. مولا علی علیہ السلام نے بستر رسول پر سو کر اپنی قیمت لگوائی. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے بدلے. وہ لوگ کون ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں بیچتے ہیں؟ وہ ہیں جو بستر رسول, وہ ہے جو بستر رسول پر سویا. بڑے کاروبار کرنے والے کو, بڑی قیمت لگانے والے کو, بڑے بے اور شراء کے حامل کو, بڑے تاجر کو یہ حق ہے کہ وہ چھوٹے تاجروں کو لین دین سکھائے. لہذا بے اور شراء کے الفاظ قرآنی الفاظ ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم, یہ اشترا, یہ بے, یہ بیچنا, یہ قرآن کے الفاظ ہیں. کیا بیچ رہے ہیں اور کس کے عوض بیچ رہے ہیں؟ مولا کائنات نے اپنی قیمت لگائی, اللہ کی مرضیاں. اب علی بتائیں گے کہ علی کے چاہنے والوں کی قیمت کیا ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا, اسے تکرار کر رہا ہوں. علی مولا تو علی ہیں, حسین تو حسین ہے. عام مومن سے بیعت نہیں لی جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی قیمت جنت ہے, اور بیعت وہی لے سکتا ہے جو جنت دے سکتا ہو. کون لے سکتا بیعت؟ جو جنت دے سکتا ہو. اب یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, نہج البلاغہ مولا علی کا فرمان. وَلَا لِأَنفُسِكُمْ ثَمَنٌ, تمہارے وجود کا کوئی بدل ہی نہیں ہے. مولا فرما رہے ہیں تمہارے وجود کا کوئی بدل ہی نہیں ہے, کوئی ثمن ہی نہیں ہے, کوئی قیمت ہی نہیں ہے. فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا الْجَنَّةِ, اسے جنت سے کم مت بیچنا. توجہ بڑھائیں میرے عزیزوں, میں کچھ کہنے جا رہا ہوں. اسے جنت سے کم مت بیچنا. توجہ چاہوں گا, اسے جنت سے کم مت بیچنا. یہ مولا علی نے قیمت کم سے کم لگوائی ہے. مجھے بتائیے جنت کم سے کم قیمت ہے یا زیادہ سے زیادہ؟ بھائی تھوڑا بول دیجئے. جنت کم سے کم قیمت ہے, جنت زیادہ سے زیادہ قیمت نہیں ہے. یعنی اس سے کم بیچو گے تو نقصان, اس سے کم بھی کیا بیچو گے, اس سے کم بھی کیا بیچو گے, اس سے کم بیچ ہی نہیں سکتے ہو. تمہیں بیچنا ہے تو کم سے کم جنت. اب جو جنت نہ دے سکے, تھک کر نہیں سنیے گا, اپنے بیٹے سے کہے لکھوا لاؤ. بیعت اس کی ہوگی. علی 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 یا علی علی یا علی یا علی یا علی. جنت سے کم سودا نہیں ہو سکتا. اب بیعت صرف اسی کی ہوگی جو جنت دے سکتا ہو. اور جنت دینے کا اگر کسی کے پاس پاور ہے تو انہی کے پاس ہے جو جوانان اہل جنت کے سردار ہیں. انہی کے پاس ہے کہ جن کا نام جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے. جی, جنت کے 8 دروازوں پر توحید, رسالت اور ولایت علی کا تذکرہ ہے. لا الہ الا اللہ بھی لکھا ہے, محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہے,
اور علی ولی اللہ بھی لکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب جنت کے دروازے پر کوئی پہنچے گا تو کم سے کم ان 3 عقیدوں کا حامل ہوگا. جنت میں جب تیز ہوا چلتی ہے تو صدائے سرسر نہیں کہلاتی, صدائے علی علی کہلاتی ہے. اس کی آواز علی علی کی آواز ہے. یاد رہے اللہ نے جنت کو جن مخملی پردوں سے سجایا ہے ان پہ جو نگار لکھے ہیں وہ علی علی لکھا ہے. یا میں حدیثیں سنا رہا ہوں آپ کو. جنت در حقیقت قسیم النار والجنہ کا تصور ایک مجلس میں ہم نے اس پہ کچھ بات کی ہے. وہ جو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے وہ ہے جو خاسف النعال ہے. پوچھ لیا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے کہ جو محشر میں امام امت مصطفیٰ کا امام کہہ کر لایا جائے گا؟ وہ کون ہے جس کا قرآن مجید میں وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید. محشر میں ہر شخص ایک سائق کے ساتھ اور ایک شہید کے ساتھ لایا جائے گا. وہ سائق نبی کی ذات ہے اور وہ شہید علی کی ذات ہے. نعرہ حیدری. سرکار دو جہاں اپنی امت کو جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے اور امت کے آگے آگے ایک علمدار چل رہا ہوگا جسے صاحب اللواء کہا جاتا ہے. وہ امت کو جنت کی طرف لے جا رہا ہوگا. سیدہ نے بھی اپنا مہر جنت امت کے لیے جنت قرار دیا ہے. یا اللہ میرا مہر یہ بنا دے کہ میرے بابا کی امت دوزخ میں نہ جائے. سیدہ نے چاہا یہ ہے کہ سب جنت میں جائیں, سب کو ہدایت ملے, کوئی برا نہ رہے, سب اچھے ہو جائیں. اور سب کو اچھا کرنے کے لیے, سب کو اچھا بنانے کے لیے, سب کو نیک بنانے کے لیے صرف خواہش کا اظہار نہیں کیا بی بی نے, بلکہ بی بی نے اپنے بچوں کو اس کام میں پیش کر دیا. عزیزو, آج کی اس 9 محرم کی مجلس میں اور ظاہری طور پر اس عزاخانے کی یہ آخری مجلس فضائل کے باب میں ہے. کل صبح عاشور کی مجلس بیان مصائب پر ہی منحصر رہتی ہے. ماتمی حضرات ہر سال میری التماس کو, میری التجا کو مانتے ہیں, کل بھی مانیں گے کہ مصائب مکمل پڑھنے دیں گے. مکمل تو میرے جس معنی میں کہہ رہا ہوں اسی معنی میں آپ سنیے گا. یعنی کم سے کم اتنا تو بیان ہو جائے کہ امام حسین کربلا میں تنہا رہ گئے. تو مصائب کو مکمل پڑھنے دیں, جہاں تک پڑھے جا سکتے ہیں پڑھنے دیں. ذاکر کو خاموش ہونے دیں, پھر یقیناً ماتم ہے, عزاداری ہے. مگر آج کی اس مجلس میں میں کچھ باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. ان باتوں میں سب سے پہلے ہم اپنے پاکستان سے متعلق کچھ نکات ہیں جن کی آپ کی توجہ چاہوں گا. مجموعی طور پر اس سال ملک میں عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے مناسب ماحول رہا. وزارت داخلہ, حفاظتی اور ریاستی اداروں نے اپنی کارکردگی کو ہر سال کی طرح بلکہ نسبتاً کچھ بہتر انداز سے پیش کیا. اس حوالے سے یہ لوگ, یہ افسران, یہ شخصیات دعا کے مستحق ہیں. پنجاب میں ہمارے ساتھ مسائل رہے اور ابھی 9 محرم ہے, 8 ربیع الاول تک عزاداری کا سلسلہ جاری ہے. عزاداران امام حسین, اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگ 2.25 مہینے تک عزاداری, یاد امام حسین, کربلا والوں کی یاد میں مصروف رہتے ہیں. پنجاب پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے آئین سے ماورا ہو کر مجالس اور جلوس عزا کو روکنے کے لیے بے تحاشا طاقت کا استعمال اس سال بھی جاری ہے. حتیٰ NOC جاری کرنے کے بعد بھی اسے کینسل کر دینا اور جاری مجالس و جلوس کو روکنے کی
شدت کے ساتھ کوشش کرنا یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ لبیک یا حسین، آئین پاکستان، ایک مرتبہ زیادہ کہہ دیجئے تاکہ بات مکمل کر سکوں۔ آئین پاکستان میں دیے گئے انسانی حقوق سے متصادم یہ NOCs اور یہ اجازت نامے جن کا پھر کوئی اعتبار نہیں ہوتا کہ وہ کب کینسل ہو جائیں گے، ان کا خاتمہ کیا جائے۔ لبیک یا حسین۔ بانیان مجالس و جلوس اپنے بنیادی حقوق کو جانتے ہوئے ان سے دستبردار ہونے کے بجائے مکمل یکسوئی، ہمت، بہادری اور شجاعت سے عزاداری سید الشہداء کو جاری رکھیں۔ لبیک یا حسین۔ علماء کرام و ذاکرین، خطباء کی ذمہ داریاں کچھ سنگین ہیں۔ ماتمی انجمنوں، نوحہ خانوں، ٹرسٹیز، مختلف ٹرسٹ، مختلف ادارے تشیع کا روشن چہرہ پیش کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ عقائد تشیع کو خوبصورت انداز سے، مدلل اور معقول انداز سے اور حوالوں کے ساتھ اور انتہائی مناسب الفاظ کے ساتھ ائمہ کے فرامین کی روشنی میں، بزرگان دین اور علماء کرام اور اکابرین اور علماء متقدمین کی لکھی ہوئی کتابوں کی روشنی میں ان ایام میں بھرپور انداز سے پیش کریں۔ لبیک یا حسین۔ میں گزارش کر رہا ہوں سندھ میں بھی، پنجاب، بلوچستان، سرحد، حتیٰ کشمیر اور KPK میں کچھ امن پسند اور قانون پرست افراد کو بھی 4تھ شیڈیول میں ڈالا گیا ہے، اور بعض کو کافی مدت گزر گئی ہے اور ہر کچھ مدت کے بعد ایسے افراد کے نام سامنے آتے ہیں کہ جنہیں صرف اور صرف اس وجہ سے قدغنوں کا اور پابندیوں کا شکار کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں فعال ہیں، وہ اپنے علاقے میں اپنے مذہب اور اپنے مذہب کے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ انتہائی توہین آمیز رویے ہیں، بدسلوکیاں ہیں، نہایت قابل مذمت عمل ہے۔ میں آپ کی توجہ، آپ کے ذریعے سے توجہ دلا رہا ہوں کہ اس عمل کو بند کیا جائے۔ لبیک یا حسین۔ پاکستان میں مسنگ پرسن کا مسئلہ حل ہو کر نہیں دے رہا۔ اس وقت ہمارے پاس کراچی سے وابستہ اور ایک آدھ دو کوئی جو لسٹ میرے پاس مجھے فراہم کی گئی ہے میرے دوستوں نے، مسنگ پرسن کی کمیٹی نے، تو یہ 24 افراد ہیں۔ ان میں کچھ لوگ تقریباً 2017، 2016، 2015 سے غائب ہیں۔ میری خاص طور پر یہ جو 2015، 16، 17 سے غائب ہیں، 2018 سے غائب ہیں، یہ تقریباً بن رہے ہیں 12 افراد۔ ان کے بارے میں اداروں میں اور اداروں کے افسران کی جانب سے کچھ ایسے الفاظ کا استعمال ہے جو تشویشناک ہے اور جو تعجب آور ہے۔ میٹنگز میں بتایا جا رہا ہے، نہ قبول کر کے، نہ ہی اس کو تسلیم کر کے، نہ ہی اس کی ذمہ داری لے کر، صرف اتنا بتایا جا رہا ہے کہ شاید یہ لوگ اب نہیں رہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہے تو ان کے جنازے کہاں ہیں، ان کی میتیں کہاں ہیں؟ دے دیجئے ان کے وارثوں کو تاکہ انہیں تسلی آ جائے، تاکہ وہ سویم چہلم کر لیں، تاکہ وہ اپنے اس مصیبت کو، اس پریشانی کو ایک منزل دے دیں۔ ان کے علاوہ جو 2021 سے اور پھر 2020 میں، 2022 میں جو افراد اٹھائے گئے ہیں، ہمارا سوال تو پاکستان کے اداروں کے ساتھ پاکستان کی عدلیہ سے بھی ہے، اور یقیناً عدلیہ کی طرف سے ماضی میں گاہے بگاہے اس مسئلے کے اوپر آواز اٹھائی گئی ہے، مگر خاطر خواہ کوئی نتیجہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ گلگت کا واقعہ جو گزشتہ روز ہوا وہ ناگوار ہے، وہاں کی انتظامیہ اسے دیکھ رہی ہے۔ امید ہے کہ وہ مسئلہ آج اور کل بآسانی حل ہوگا۔ لبیک یا حسین۔ اندرون سندھ میں خاص طور پر اور عام طور پر پورے پاکستان میں ایک تکفیری ٹولہ ہے جو خاص طور پر ایام ازاں میں
عزاداران سید الشہداء کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے اور ایک پریشر گروپ کے طور پر انتظامیہ کے سامنے آتا ہے. ہم پر تو پریشر نہ ان کا ہے نہ ان کے بڑوں کا تھا. واہ واہ لبیک یا حسین. ہمارا مسئلہ نہیں ہے، مگر ماحول خراب کرنے کا ان کا جو رویہ ہے وہ قابل مذمت ہے، اور انتظامیہ کی توجہ بھی ہے. مزید توجہ دلا رہا ہوں، اتحاد بین المسلمین اور مومنین ہمارا اساسی مسئلہ ہے. ہمارا اتحاد، ہماری یکجہتی، ہمارا آپس میں جڑ کے رہنا، محبتوں سے اور پیار سے رہنا، لڑائی جھگڑوں سے بچنا، تنازعات سے بچنا، ایک دوسرے کو عدالتوں میں کھینچنا، ایک دوسرے کے خلاف FIR اور مقدمات. مثلاً اگر کہیں 1% بھی ایسا ہے تو میں ان کی بھی توجہ دلا رہا ہوں، اور جو ان لوگوں کو دیکھ کر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی ایسا کر لیں، انہیں متوجہ کر رہا ہوں. آج 9 محرم ہے. امام حسین نے جو ہمیں کام دیا ہے، اہل بیت نے جو ہمیں کام دیا ہے، ذمہ داری دی ہے، ائمہ اہل بیت نے جو ہمیں ذمہ داری سونپی ہے، ساری توجہ ہماری صرف اور صرف اس کام کی طرف رہنی چاہیے. باہمی احترام، اخلاقیات، افہام و تفہیم، رواداری، تحمل، برداشت جیسی اعلیٰ اسلامی اقدار کو مومنین بھی اپنائیں اور تمام مسلمین بھی ایک دوسرے کے لیے اپنائیں. پاکستان کے اداروں میں ہماری مناسب نمائندگی نہیں ہے، اور یا ہے تو تناسب کے حساب سے نہیں ہے. ان میں اسلامی نظریاتی کونسل، میرے عزیز میری جان دیوبندی برادران کی تعداد یقیناً ان کے تناسب سے زیادہ ہے. میرے جان میرے عزیز میرے بھائی بریلوی برادران کی تعداد ان کے تناسب سے زیادہ ہے، مگر ہماری تعداد ہمارے تناسب سے کم ہے. یہ رویہ ناقابل برداشت ہے اور افسوسناک ہے. لبیک یا حسین. ہمارا موقف یقیناً ایک عالم دین، آپ برائے نام اور برائے خانہ پوری اگر لے لیں گے تو وہ ایک عالم دین ممکن ہے کہ کبھی کسی ذاتی مصروفیات، کسی مسافرت کی وجہ سے اس اجلاس میں نہ پہنچے. ہمارا موقف نہیں جا پائے گا. جیسے آپ نے 10-10 12-12 10-10 18-18 آپ نے اور شخصیات کو لیا ہوا ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ اتنی تعداد بنائیں، مگر ہر صوبے سے، میرا آج 9 محرم کی اس مجلس میں، کراچی کی اس مرکزی مجلس میں جو ہر سال ہم ان مسائل کی طرف آپ کی توجہ دلاتے ہیں اور آپ کے توسط سے کسی کی توجہ دلاتے ہیں، میرا مطالبہ، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہر صوبے سے ایک عالم دین کو، شیعہ عالم دین کو اسلامی نظریاتی کونسل میں نمائندگی دی جائے. لبیک یا حسین. وفاقی، اچھا نعرہ اگر نہیں لگانا تو نہیں لگائیں، اگر لگانا ہے تو پھر بھر. نعرہ حیدری. حسینیت. حسینیت. وفاقی شریعت عدالت میں ہماری نمائندگی 0. پاکستان کے اندر شرعی فیصلے، پاکستان کے اندر دینی مذہبی فیصلوں میں ہماری طرف سے کوئی نمائندگی نہیں ہے. ادارہ تحقیقات اسلامی، پاکستان میں اسلامیات پر تحقیق ہو رہی ہو اور شیعہ سے مشورہ نہ لیا جائے. پاکستان کا ایک سرکاری ادارہ اسلامی موضوعات پر، دینی موضوعات پر ریسرچ کا ادارہ، ریسرچ کا مرکز، تحقیقات کا مرکز، اور اس مرکز کے اندر کسی شیعہ کی نمائندگی نہ ہو. مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسا مولا کائنات بلا تشبیہ، جیسے مولا کائنات نے بلا تشبیہ ایک مرحلے پہ فرمایا تھا نا کہ جس مشورے میں اہل بیت ہی نہ ہو وہ مشورہ کیا مشورہ. جس مشورے میں جس اسلامی تعلیمات کی تحقیق اور ریسرچ کے اندر شیعوں کی نمائندگی نہ ہو وہ کون سی تحقیقات ہیں، وہ کیسی تحقیقات ہیں. لہذا اس بات کی طرف توجہ آپ سب کی اور آپ سب کے توسط سے عزیزوں کی دلا رہا ہوں. FIRs، داخلہ اور زبان بندیاں، داخلہ بندی اور زبان بندیوں کا سلسلہ اس سال بھی رسمی طور پر میں متوجہ کر رہا ہوں اپنے عزیزوں کو. محترم ہیں، بہت سارے امور میں مشورہ کرتے بھی ہیں، مشورہ دیتے بھی ہیں، مشورہ لیتے بھی ہیں. ہمارا ملک ہے، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے افسران ہیں، ہمارے ہیں، ہم ہیں. یہ جو ایک روایاتی اعتبار سے ہر سال ایک لسٹ جاری ہوتی ہے صوبوں میں، پھر صوبہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور ڈسٹرکٹس کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. بھائی تم اضلاع اپنے صوبے کے پابند نہیں ہو. تمہارا ضلع کچھ اور کہہ رہا ہے، تمہارا صوبہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تمہارا صوبہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تمہارا ڈویژن کچھ اور کہہ رہا ہے. 15 ناموں میں
ایک نام 3 دفعہ، ایک نام 4 دفعہ، 15 نام تو ایک فہرست ایک صفحے پر آ رہے ہیں نا. آپ نے وہ ایک صفحہ پڑھا ہوگا، ایک نام 4 دفعہ آ رہا ہے، سائن کر دیا آپ نے. یعنی آپ کو اتنا بھی احساس نہیں ہے. یہ عمل بتا رہا ہے کہ آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں. آپ کو نیچے کا افسر لا کے آپ کی میز پہ رکھ دیتا ہے، آپ اس پہ سائن کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچ رہے کہ کتنا حساس مسئلہ ہے. اس میں بڑے نام ہیں، اس میں بڑے بڑے پیروں کے نام ہیں، اس میں بڑے بڑے ان لوگوں کے نام لاکھوں لوگ احترام کرتے ہیں. آپ دل آزاری کر رہے ہیں، آپ نظر انداز کر رہے ہیں، آپ حلال کر کے تنخواہ نہیں کھا رہے. آپ تنخواہوں کو حلال کر کے نہیں کھا رہے. آپ کا کام تھا کہ آپ پڑھتے. یہ عمل جاری ہے. ہر سال اسی لسٹ کو جن کی رحلت ہو جاتی ہے ان کے نام بھی ہوتے ہیں. اس روایت پر اس اپنے طریقہ کار پہ نظر ثانی کریں. تکلیف دہ بات ہے. لبیک یا حسین. نصاب تعلیم، یکساں نصاب تعلیم کا مسئلہ. میں صرف اس میں ایک نقطہ کہوں گا کہ اس پر مکمل اور مسلسل ہماری جانب سے، ہماری قیادت کی جانب سے، ہمارے ملک کی سطح کی تنظیموں کی جانب سے، ہماری علمی تحقیقی مدارس اور اداروں کی جانب سے مسلسل تحفظات کا اظہار ہے، مگر کن پٹی پہ جوں نہیں رینگ رہی. تحفظات کو دور نہیں کیا جا رہا. ملک گیر سانحات کے بارے میں ہر سال سینہ کوٹتا ہوں. ہمیں بتاؤ کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا. سانحہ راولپنڈی کی تحقیقات کہاں ہیں؟ سانحہ کراچی کی عاشورہ کے جلوس کی تحقیقات کہاں ہیں؟ کوئٹہ کے اندر جو کچھ ہوا اس کی تحقیقات کہاں ہیں؟ ہمیں بتایا جائے. ہمارا حق ہے، ہمارا خون تھا وہ. ہمارے عزیز، ہماری جان، عزادار، محترم لوگ، متقی پرہیزگار، نماز شب اور عبادات کے پابند لوگ تھے جو ان میں شہید ہوئے ہیں. ہمارا حق ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ان کی تحقیقات کہاں تک پہنچی، کیا ہوا، کون تھا. لبیک یا حسین. زیارت پالیسی کے حوالے سے عمران خان کے زمانے میں وہ پالیسی شروع ہوئی، کچھ آگے بڑھی، دوسرے دور میں اسے روک دیا گیا، اور اب بغیر فائنل کیے، بغیر مشوروں کے، بغیر اس کو حتمی شکل دیے بغیر اس پر عمل کی جھلکیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. ابھی تو فائنل نہیں ہوا تھا بھائی، ابھی تو طے نہیں ہوا تھا. ہم نے جو تحفظات لکھ کر دیے تھے، خود یہ فقیر ان بعض نشستوں میں رہا ہوں، ان تحفظات کو کیا ہوا؟ ان تحفظات کا کہاں ہے وہ دستاویز جس کو آپ تیار کر کے زائرین کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں؟ عراق، ایران، شام جانے والے زائرین کے لیے جو پالیسی آپ نے مرتب کی ہے اس کی جھلکیاں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ گویا آپ اس میں عمل کرنے جا رہے ہیں. وہ فائنل کہاں ہے؟ وہ حتمی کہاں ہے؟ ہم حق رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئیں زائرین کے ساتھ تو پھر ہم عدالت کا رخ کریں. نعرہ حیدری. بین الاقوامی مسائل کی طرف آپ کی توجہ ہے. پہلگام سانحہ کے متاثرین سے تعزیت کرنے کے ساتھ اس کے بہانے سے جو پاکستان پہ جارحانہ حملہ ہوا وہ قابل مذمت ہے. اس طرح کا عمل، عجلت میں ایسا کام بہت بڑے نقصان کو سامنے لے کر آتا ہے. مگر ایسے میں پاک فوج نے، ہماری افواج نے بھرپور جواب دیا. ہم اپنے وطن کے محافظوں کے لیے دعا گو ہیں. نعرہ حیدری. اسرائیل کا ایران پر جارحانہ حملہ اور پھر امریکہ کا ایران پر جارحانہ حملہ اور اس کے جواب میں ایران کا منہ توڑ جواب اور ایک سپر پاور کا خول اور بھوت اتارنے کا عمل، یہ پورے عالم اسلام کو خرسند اور شادمان کر گیا. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. ہم اپنے اس اسلامی پڑوسی ملک کے ممنون اور متشکر ہیں. غزہ مسلمانوں مظلوموں کی حالت زار بنا ہوا ہے.
17 اکتوبر 2023 کے بعد سے حماس اور حزب اللہ کے سرکردہ رہنماؤں کو شہید کیا گیا. 60,000 فلسطین معصوم بچوں، خواتین اور بوڑھوں کا قتل عام ہوا، نسل کشی ہوئی، اور اب تک عالمی امن کے دعوے دار ادارے اور اکثر مسلم ممالک کے حکمران بے حسی کا شکار اور خاموش تماشائی نظر آتے ہیں، جس پر افسوس ہے. لبنان، یمن اور ایران پر مسلسل وحشیانہ خوفناک حملے، تنصیبات پر حملے، دانشوروں کو، سائنسدانوں کو مارا جانا، افسران کا قتل، سربراہوں کا قتل انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے. لبیک یا حسین. مقبوضہ کشمیر آج بھی آپ کی اور میری مدد، دعاؤں اور توجہ کا محتاج ہے. ہمارے پڑوسی ملک کی وہاں جارحیت اور ان کے ساتھ زیادتیاں قابل افسوس اور مسلمانوں کی بیداری کے لیے شاید اور توجہ کرنے کے لیے شاید ضروری سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کی طرف بھی توجہ کریں. نعرہ حیدری. عزیزان گرامی، میں آپ کی توجہات کا ممنون اور متشکر ہوں. 2-3 منٹ میں اذان شروع ہونے والی ہے. مجھے ایک بات اور فضائل کے باب میں کہنے دیجئے، اور پھر ہم اذان کا احترام کریں گے اور پھر چلیں گے کربلا. کرم ہے ہمارے اوپر اہل بیت کا. جب کبھی کوئی مجلس میں جوان کھڑا ہو کر، کوئی بزرگ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں، تو میں فوراً اسے کہتا ہوں کہ بھائی کیوں شیعہ ہو رہے ہو؟ کیا سبب ہے تمہارے شیعہ ہونے کا؟ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں ہم تو بہت اچھے نہیں ہیں، ہمیں جیسا ہونا چاہیے تھا ایسے تو نہیں ہے. تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں اہل بیت کی عظمت کی وجہ سے شیعہ ہو رہا ہوں. مگر ایک جواب اور بھی مجھے ملا، جس کے بعد میں بہت دیر خود بھی روتا رہا اور وہاں موجود لوگوں کے بھی آنکھیں نمناک ہو گئیں. ایک جوان، 3-4 جوان ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اندرون سندھ کا واقعہ ہے. اس نے کہا کربلا میں حسین ابن علی کا پیاسا اور بھوکا مارا جانا، اور اس مظلومیت کے مبلغ آپ لوگ ہیں. اگر شیعہ نہ ہوتے تو شاید امت کو معلوم بھی نہ ہوتا کہ اسلام کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا ہے، مذہب کے ساتھ کیا مذاق ہوا ہے. اسلام کے نام پر لوگ ممبروں پر آ کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے اپنی نفسانیت، اپنی خود پسندی، بنی امیہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں، بنی عباس کے حالات آپ کے سامنے ہیں. یہ ایک چین کا حصہ ہے نا سارا قصہ. جی کبھی تصور کیا کہ جناب زینب کھڑی ہوں اور یزید بیٹھا ہو؟ اذان ہوگی تو میں توقف اختیار کروں گا. کبھی تصور کیا کہ حسین کے سینے پہ سونے والی 4 سالہ بچی اس کے گلے میں رسی باندھی گئی ہو؟ کبھی تصور کیا کہ جن کے فضائل قرآن میں اترے ہوں ان کے سروں سے چادریں اتار لی گئی ہوں؟ کبھی تصور کیا کہ جس حسین کے پیر نبی کے سینے پہ آتے تھے
جی کھڑا کر لیتے تھے امام حسین کو اپنے سینے پر. امام حسین کو نبی اپنے سینے پہ کھڑا کر لیتے تھے. میں جب پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل کے گھر ان کے بیٹے کی تعزیت کے لیے گیا، شاید وہی موقع تھا، تو انہوں نے ایک چارپائی پر بہت خوبصورت بستر بچھایا ہوا تھا، بڑے خوبصورت گاؤ تکیے لگائے ہوئے تھے، اور کچھ موڑے اور کچھ کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھیں. جب وہاں ہم قریب پہنچے تو میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی انہوں نے وہاں بٹھایا اور کہا آپ اہل بیت کی اولاد ہیں. ہماری فلاں کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حسین ابن علی ایک سفر سے لوٹے تو حضرت امام حسین کے لباس پہ گرد راہ تھی. جب حسین کا گھوڑا مدینے کے قریب پہنچا تو تمام اصحاب نکل کے باہر آئے حسین کے استقبال کے لیے. تو مولانا فرما رہے تھے کہ ان میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے. انہوں نے آگے بڑھ کر، جیسے ہی گھوڑا رکا، انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے سر کا امامہ پکڑ کر کھینچا جو کھل گیا، اور پھر اپنے سر کے امامے سے حسین کے جوتے صاف کرنے لگے. تو مولانا یہ رو کر سنا رہے تھے کہ امام حسین نے ان کا ہاتھ روکا، کہا آپ میرے بابا کے دوست ہیں، آپ مجھ سے سن و سال میں زیادہ ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں حسین، میں نے یہ پیر نبی کے سینے پہ دیکھے ہیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بلند صلوات دیا کریں. آج ایک جوان کا ماتم ہے. چلیے میرے ساتھ ذرا کربلا چلیے. عاشور کا دن ہے. امام حسین کا مجاہد لشکر اپنی قربانی کے لیے تیار ہے. ساری رات
असहाब हुसैनी ने तैयारी की, कोई कुरान पढ़ता रहा, कोई नमाज़ों पर नमाजें और सजदों पर सजदे अदा करता रहा, किसी की ज़बान पर मुसलसल तस्बीह के कलिमात, और कोई तो इस आये करीमा का विर्द करता रहा, मिनल मोमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह। मोमिनीन में से कुछ हिम्मत वाले लोग हैं जो अपने अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा करते हैं। फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबा, कुछ तो हमसे पहले और उनसे पहले, गोया उनसे पहले अपने वादे पूरे कर गए। वमिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ इंतज़ार में है कि कब वादा पूरा करें। वमा बद्दलू तब्दीला, और ये लोग अपने अहद से हाथ नहीं उठाते। सारी रात यही अमल रहा। रिवायात में है कि ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि जैसे इज्तिमाई तौर पर ज़िक्र की आवाज़ आती है। इमाम हुसैन ने एक बड़े खेमे में असहाब को जमा करके उनसे कहा, चले जाओ, ये कल मुझे मारना चाहते हैं और तुम्हें भी मेरी वजह से मार देंगे, और अगर तुम में से कोई जाने में शर्मसार हो रहा है तो मैं चराग़े खैमा गुल कर देता हूँ। अंधेरा हो जाए तो चले जाना, ताकि तुम्हारे चेहरे पे शर्मसारी का आसार ना हो। फिर इमाम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई ये सोचे कि मैं जाऊँगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे, तो मेरे घर के एक फ़र्द का हाथ पकड़ो और उन्हें मदीना पहुँचा दो और कह देना हम अहले बैत को बचा के लाए हैं, मगर मैं यही हूँ और मैं अपनी जान अपने नाना के दीन पे देने आया हूँ। इमाम ने ये कहकर चराग़ खैमा गुल कर दिया, लेकिन जब चराग दोबारा जलाया गया तो तमाम असहाब अपनी अपनी जगह खड़े थे, और सबकी तरफ से नुमाइंदगी करते हुए जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर ने फरमाया, मौला अगर 70 मरतबा मारे गए और फिर ज़िंदा किए गए तो हम आपका साथ छोड़ कर नहीं जाएंगे। उस वक्त इमाम हुसैन ने फरमाया था, इन्नी ला अरा असहाबन का सहाबी, जैसे असहाब अल्लाह ने मुझे अता किए हैं मैंने किसी के असहाब ऐसे नहीं देखे। सब अपने अपने खैमों की तरफ गए तो कोने में हजरत कासिम खड़े नजर आए। तो इमाम ने फरमाया, कासिम तुम यहीं हो? क्या चचा जान, मैं सुन रहा था आप असहाब की शहादतों का जिक्र कर रहे थे कि ये सब कल करबला में शहीद हो जाएंगे। तो फरमाने लगे, चचा जान मेरा नाम भी है, शहीदों में मेरा नाम भी है। तो इमाम ने फरमाया, कासिम तुम तो बहुत बड़े हो, तुम्हारा छोटा भाई अली असगर भी मार दिया जाएगा। तो एक मर्तबा गैरत हाशमी जोश में आई, अंगड़ाई ली तो कमर का पटका खुल गया। आवाज देकर कहा, हल यसलूना इलल खयाम, क्या ये अशकिया खैमे में घुसाएंगे? इसलिए कि मेरा भाई तो झूले में है, खैमे में है। इमाम ने फरमाया, नहीं कासिम, उसे मैं अपनी गोद में ले जाऊंगा। अजरुकुम अल्लाह, आमादा हो रहे हैं रोने के लिए। किस शहीद का तस्करा करूं? हर एक ने जवा मर्दी के साथ, बहादुरी के साथ, अपने नजरिए पर, अपने अकीदे पर कायम रहते हुए अपने मौला की नुसरत में अपनी जान दे दी। मैं हजरत कासिम के टुकड़े टुकड़े बदन को याद करूं या हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं को? कोई सवाल तो करे दिले हुसैन से, कोई पूछे तो सही कल्बे इमाम हुसैन से कि क्या गुजरी है सैयदो शोहदा पर। कमर पकड़ पकड़ के चल रहे थे और आवाज देते जाते थे, अब अब्बास तुम्हारे जाने से मेरी कमर टूट गई, मेरे हौसले खत्म हो गए। अजीब मंजर था, जब इमाम हुसैन को हजरत अब्बास ने आवाज दी थी तो आधे रास्ते जाते थे और फिर वापस आ जाते थे, फिर पलट के आधे रास्ते तक जाते थे, फिर वापस आ जाते थे। ये हो ये रहा था कि जब आधे रास्ते तक जाते थे तो ख्याल आता था अब बीबियों पे हमला होगा, इसलिए कि उनके पर्दे का मुहाफिज मारा गया। और फिर वापस आ जाते थे तो ख्याल आता था मेरा अब्बास मुझे बुला रहा है। अल्लाह ने गुर्बत हुसैन
تیز رفتار دوڑتا ہوا گھوڑا رک گیا. امام نے راہوار سے پوچھا اے ذوالجناح تو آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ تو اس نے ایک جانب اشارے کرنا شروع کیے. امام نے جب اس جانب دیکھا تو عباس کا کٹا ہوا بازو تڑپ رہا تھا. امام گھوڑے سے اترے. مستند مسائب پڑھ رہا ہوں، بزرگوں نے جو جملے لکھے. امام گھوڑے سے اترے، حضرت عباس کا بازو اٹھایا، پھر آگے بڑھے، پھر گھوڑا رک گیا، پھر اس نے ایک جانب اشارہ کیا. اب جو دیکھا تو دوسرا بازو نظر آیا. اب میں آپ رونے والوں سے، آپ عزاداروں سے سوال کروں کہ کیا سوچ رہے ہوں گے امام حسین؟ میرے بھائی کے دونوں بازو کاٹ دیے. اور کوئی اس ماں سے بھی تو پوچھے جو مدینے میں بیٹھی بار بار پکار رہی ہے، کوئی بتائے میرا عباس کیسے مارا گیا. روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں، اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں، چاروں بچوں کے نام لکھ کر کہتی ہیں مجھے ام البنین مت کہا کرو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ گریہ کی آوازیں منقطع نہ ہونے پائیں. آج 9 محرم ہے. اس عزا خانے میں، اس مجلس میں، اس فرش عزا پر آج کے دن اس کا ماتم کیا جاتا ہے جس کو رخصت کرتے ہوئے حسین رو رہے تھے. کسی مجاہد کو امام حسین نے نہیں فرمایا کہ جاؤ جا کے خیمے میں بیویوں سے اجازت لے کر آؤ. جو بھی آیا امام سے اجازت لینے، امام نے اسے آمادہ کیا، اسے اجازت دی اور میدان کربلا میں روانہ کر دیا. مگر ایک ایسا جوان بھی آیا، فرمایا جاؤ علی اکبر ماں سے اجازت لو. جاؤ علی اکبر پھوپھی زینب سے تو پوچھو. جاؤ سکینہ انتظار کر رہی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مارو اپنے سینے پہ ہاتھ مارو، اپنے چہرے پہ ہاتھ مارو. کوئی نہیں روک رہا تمہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بیٹھ جاؤ میرے عزیز، بیٹھ جاؤ. مجھے اندازہ ہے ہر ایک سے یہ جملے برداشت نہیں ہوتے. میرے لیے دعا کرو کہ میں بیان کر پاؤں. میں بھی تو آپ کی طرح عزادار ہوں. آئے ہیں حضرت علی اکبر خیموں کے درمیان. پہلا امتیاز جناب علی اکبر کی شہادت میں یہ ہے کہ کسی شہید کو امام حسین نے خیموں کی طرف نہیں بھیجا، حضرت علی اکبر کو بھیجا. جاؤ علی اکبر اجازت لے کر آؤ. خیموں کے درمیان آ کے کھڑے ہو اور سلام کیا. السلام علیکم یا زینب، یا جاریۃ فضہ، یا سکینہ، یا ام رباب، یا ام لیلہ. هذا السلام سلام الآخر. یہ میرا آخری سلام ہے. جب آواز آئی نا یہ میرا آخری سلام ہے، ہر خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئے. ہر خیمے سے بیویاں باہر آئیں اور ایک خیمے میں علی اکبر کو لے گئیں. عجیب منظر لکھا ہے، کوئی شانے پہ سر رکھے کھڑی ہے، کوئی بازو تھامے کھڑی ہے، کوئی پیشانی کا بوسہ دے رہی ہے. عزادارو اللہ مزیشان درجوادی اللہ ان کی قبر میں انہیں راحتیں عطا فرمائے. وہ فرماتے ہیں ایک بی بی ہے جو دامن نہیں چھوڑ رہی. وہ کہتے ہیں یقیناً یہ کوئی چھوٹی بی بی ہے جو بار بار کہہ رہی ہے بھیا ارحم غربتنا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میرے اس دوست سے کہو یہ اپنے سینے پہ ہاتھ مارے. تم اس کے دوست ہو نا، اس کو کہو اپنے سینے پہ ہاتھ مارے، اپنے سر پہ ہاتھ مارے. اس کی کیفیت عزاداری کی
ہمیں حکم یہ ہے کہ جب یہ کیفیت ہونے لگے تو یاد کرو اس مرحلے کو جن کے سامنے منظر گزر رہے تھے انہیں رونے نہیں دیا. حضرت علی اکبر ایسے خیمے سے باہر آئے جیسے جوان کی میت اٹھ رہی ہو. بار بار خیمہ کا پردہ گرتا تھا پھر پردہ اٹھتا تھا. آ کے بابا کے سامنے کھڑے ہو گئے. بابا مجھے جانے کی اجازت ہے. سر سے لے کر پیر تک خوب آرام سے مولا حسین نے دیکھا اور فرمایا کاش تم جیسا جوان بیٹا ہوتا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. حق ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں. جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کریں. 9 محرم ہے, تاسوعا ہے. اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو سجایا, امامہ باندھا, تلوار حمائل کی اور علی اکبر کے گھوڑے عقاب کو علی اکبر کے سامنے کیا. میرے لال بیٹھ جاؤ اس کے اوپر. اور پھر حضرت علی اکبر جب روانہ ہوئے تو حضرت علی اکبر کے کان میں آواز آئی جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. حضرت نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ امام حسین دوڑتے ہوئے آ رہے اور آواز دیتے جا رہے ہیں مہلن مہلا یا بنیا, اے میرے لال آہستہ آہستہ جاؤ. حضرت علی اکبر اتر آئے. بابا مجھے تو آپ نے رخصت دے دی تھی کہ ایک مرتبہ اور گلے لگانے دو. میری یہ باتیں انہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی جن کا دل سخت ہے. مقتل کے یہ جملے انہیں سمجھ میں نہیں آئیں گے کہ جن کا دل سخت ہے. لیکن جو انسان کامل ہوتا ہے, انسان اکمل ہوتا ہے, اس کا اتنا ہی دل نرم ہوتا ہے. نبی کا کم سن بیٹا حضرت ابراہیم کی رحلت ہوئی تو سرکار کے آنسو رک نہیں رہے تھے. نبی کی ایک زوجہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کم سن ہے, بچہ ہے. فرمایا مجھے نہیں معلوم, مجھے رونا آ رہا ہے. یہ میرا گریہ رحمت ہے. حضرت حمزہ تو اچھی عمر کے تھے نا, ان کے سینے میں نیزہ مارا تھا. نبی مکرم جب حضرت حمزہ کو یاد کرتے تھے روتے تھے. میرا سوال ہے امتیوں سے کہ جو حضرت حمزہ جو مسن تھے, مرد تھے, بڑے تھے, سن و سال میں زیادہ تھے, ان کی یاد میں جو نبی روتے ہوں, کوئی ہمیں بتائے کہ حسین پہ کیا گزری. علی اکبر روانہ ہوئے, میدان کربلا میں اپنا جہاد پیش کیا. نہ جانے کیا خیال آیا میرے مولا کو. جناب فضہ کو بلا کر کہا اماں علی اکبر کی ماں سے کہو دعا کرے ایک مرتبہ اور میں اپنا بچہ دیکھ لوں. دعا کرو علی اکبر واپس آ جائے. بی بی ام لیلہ خیمے میں گئی, سر پہ قرآن رکھا, اللہ سے بات کی یا اللہ تو وہ ہے نا جس نے یعقوب سے یوسف ملایا, میرا یوسف مجھے ایک اور دفعہ دکھا دے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. کہ ایک مرتبہ تکبیر کی آواز آئی. جناب ام لیلہ نے در خیمہ پہ جا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ علی اکبر بابا سے مل رہے ہیں. کچھ دیر کے لیے واپس آئے. ایک خیال آیا ہے تو اس کو لے کر واپس آئے, اور خیال یہ ہے بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے ہیں تو میں اس دشمن کو بتاتا کہ میں کس کا پوتا ہوں. اجرکم اللہ. تھکے نہیں عزادارو, جو جہاں بیٹھا ہے آپ کا یہ روتا ہوا چہرہ امام حسین دیکھ رہے ہیں, جناب زہرا دیکھ رہی ہیں. خواتین کو ایک جملہ کہوں گا, کسی کو کوہنی مت مار دینا, کسی کو دھکا نہ لگ جائے. جناب زہرا آئی ہوئی ہیں اور اپنے ساتھ ایک 4 سالہ پوتی کو بھی لائی ہوئی, اور وہ جب آپ کو ایسے روتے ہوئے دیکھتی ہیں اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اسے روکو, اسے سنبھالو.
بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں، میں بتاتا مجھے کس عباس نے سکھایا ہے کہ جنگ کیسے لڑی جاتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب ماں در خیمہ پر کھڑی دیکھ رہی ہے، اور بیٹا کون بیٹا؟ جس نے 3 سال کی عمر میں، کون؟ علی اکبر، جنہوں نے 3 سال کی عمر میں، حضرت علی اکبر کی عمر 3 سال کی تھی، امام حسین مسجد میں مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ برابر میں آ کے بابا کے بیٹھ گئے اور بابا سے کہنے لگے بابا مجھے انگور چاہیے۔ جی اہل بیت کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ انگوروں کا موسم نہیں تھا۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا بابا مجھے انگور چاہیے، سنیں گے؟ امام حسین نے، بس بیٹا تم رہنے دو۔ حضرت امام حسین نے ایک مرتبہ ستون مسجد کو ہاتھ مارا۔ کیا کہا حضرت علی اکبر نے؟ بابا مجھے انگور چاہیے۔ امام حسین نے ستون مسجد کو ہاتھ مارا، ہاتھ مارنا تھا، ایک خوشہ وہاں سے گرا، اور علی اکبر کو بڑھا کے فرمایا علی اکبر تم بابا سے کچھ مانگو اور تمہارا بابا تمہیں نہ دے؟ اے میرے لال یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کوئی پوچھے حسین سے، جوان علی اکبر پانی مانگ رہے، ماں در خیمہ پہ کھڑی دیکھ رہی ہے۔ شاعر نے اسے 4 مصروں میں نظم کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، شدت، ماں در خیمہ پر دیکھ رہی ہے، بیٹا بابا سے پانی مانگ رہا ہے، ماں در خیمہ سے بچے کی حالت دیکھ رہی ہے کہ شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے۔ آئے ہیں حضرت علی اکبر، پہنچے علی اکبر میدان کربلا میں، بڑے 80 پہلوانوں کو فنار کیا ہے اس پیاسے جوان نے، اور جب ایک مرتبہ سینے پہ برچھی لگی، کچھ دیر تک اسے نکالتے رہے، برچھی کا پھل ٹوٹا، گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، آواز دی بابا سلام آخر، سلام آخر، یا حسین